بہت سے دانشور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پر ایک پاگل سوار ہو گیا ہے. البتہ اس کو میں یوں کہوں گا کہ ایک دفعہ ایک بات پڑھی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، تو رات کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ ایک وحشی درندہ ہوگا جو تباہی، اب وہی فساد اور تباہی ہو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. درندہ، وحشی، بیسٹ کے الفاظ ہیں اس کے، وہ ہوگا اور اس کے اوپر ایک فاحشہ سوار ہوگی. اب فاحشہ کا مطلب آپ وہ بھی لے سکتے ہیں جو عام طور پر جیسے طوائف ہوتی ہے، لیکن فاحشہ کا مطلب یہ جس کا کوئی اصول نہ ہو، جس کا کوئی ضابطہ نہ ہو، جس کے کوئی اخلاق نہ ہو، جس کے یعنی جس کی آنکھ میں شرم نہ ہو. اب یہ والی جو میں نے ڈیفینیشن کی ہے تو اب وہ ہے تو مذکر، لیکن کیا یہ ساری باتیں اس پر پوری آتی ہیں، راس آتی ہیں؟ نہیں ہے. تو امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایک وحشی درندے کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس کے اوپر سوار یعنی لگامیں جس کے ہاتھ میں ہیں وہ ایک وحشی شخص ہے، وہ ایک جو فوش شخص ہے، فوش گو بھی ہے، فوش کردار بھی ہے، اور اپنے ہر عمل کے اعتبار سے اسے کوئی غیرت، کوئی جو ایک عام انسانی اخلاق بھی ہوتا ہے نا، کوئی شے اس میں بادشاہوں والی، حکمرانوں والی کوئی ایٹیکیٹ اس میں پایا ہی نہیں جاتا. وہ ایک لفنگوں والے سارے ایٹیکیٹس اس میں پائے جاتے ہیں. یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا کا بادشاہ ہے جس کی میں نے نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کا مطلب، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کریں گے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ والوں کو ہم کسی دوسری جگہ افریقہ میں، مصر میں، ادھر ادھر کہیں آباد کریں گے. یہ بڑا خوبصورت ساحل ہے، اس کو ہم لاس ویگاس بنائیں گے، یہاں ہم سیر کرنے کے لیے آئیں گے، یہاں دنیا آئے گی، اسے دیکھے گی، خوشحالی ہوگی، یہاں پہ موج میلہ کریں گے. یعنی یہ مذاق اڑانے کی بات ہے، 22 لاکھ انسانوں کا مذاق اڑانے کی بات ہے. اب آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے میں نے شروع میں کیوں وہ باتیں کی تھی؟ کہ جب کوئی اس طرح کے تعدی پر تل جاتا ہے، جب کوئی اس طرح کے ظلم کی ٹھان لیتا ہے، تو ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہے، وہ پھر اسے فری نہیں چھوڑتا. فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. کہنے کو امریکہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا طوفان ہے، کوئی اس کے آگے ٹکنے کے لیے تیار، مطلب یارہ نہیں ہے کسی کے اندر. مسلمانوں میں تو بالکل ہی نہیں ہے. ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے